السلام علیکم محبین، دنیا اور آخرت میں نفع دینے کے لیے 25 سنہری اصول کہ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک شخص حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں کچھ بات پوچھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں جو مجھے دنیا اور آخرت میں نفع دے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو چاہو پوچھو۔ اس نے کہا میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تقوی اختیار کرو، سب سے بڑا عالم بن جاؤ گے۔ اس نے کہا میں سب سے بڑا مالدار بننا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قناعت اختیار کرو، سب سے بڑا غنی یعنی سب سے بڑا مالدار بن جاؤ گے۔ اس نے کہا میں سب سے بڑا عادل یعنی انصاف کرنے والا بننا چاہتا ہوں، تو آپ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تجھے اپنے لیے پسند ہے وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو، تم سب سے بڑا عادل بن جاؤ گے۔ اس نے کہا میں سب سے اچھا آدمی بننا چاہتا ہوں، تو آپ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو نفع پہنچایا کرو، تم سب سے اچھا آدمی بن جاؤ گے۔ اس نے کہا میں لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کا خاص بندہ بننا چاہتا ہوں، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کا ذکر کثرت زیادہ سے زیادہ کیا کرو، اللہ کا بہت ہی خاص بندہ بن جائے گا۔ اس نے کہا میرا ایمان کامل یعنی مکمل ہو جائے، تو آپ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے اخلاق اچھے کرو، تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا۔ اس نے کہا میں محسنین یعنی اچھے لوگوں میں سے ہونا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اس لیے کہ اگرچہ تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو لیکن وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے فرما بردار میں سے ہو جاؤں، تو آپ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرائض کو ادا کرو، فرما بردار میں ہو جاؤ گے۔ اس نے کہا میں اللہ تعالیٰ سے گناہوں سے پاک ملنا چاہتا ہوں، تو آپ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعد از جنابت یعنی بیوی سے صحبت کرنے کے فوراً بعد غسل کر لیا کرو، نہ اسنان کر لیا کرو، تم اللہ سے پاک گناہوں سے پاک ملو گے۔ اس نے کہا کہ میں قیامت کے دن نور سے اٹھایا جاؤں، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے اوپر اور کسی پر بھی ظلم نہ کر، قیامت کے دن تو نور سے اٹھایا جائے گا۔ پھر اس نے کہا اللہ تعالیٰ میرے اوپر قیامت کے دن رحم کرے، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے اوپر رحم کر اور اللہ کے بندوں پر بھی رحم کر، اللہ تم پر قیامت کے دن رحم فرمائے گا۔ پھر اس نے کہا میرے گناہ کم ہو، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استغفار کی کثرت کر، اللہ تیرے گناہ کم کر دے گا۔ پھر اس نے کہا میں لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا بننا چاہتا ہوں، تو آپ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مخلوق میں سے کسی کو اپنی حاجت نہ بتا، سب سے زیادہ عزت والا بن جائے گا۔ اس نے کہا سب سے زیادہ طاقتور بننا چاہتا ہوں، آپ پیارے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک پر توقع یعنی بھروسہ اختیار کرو، سب سے زیادہ طاقتور بن جائے گا۔ پھر اس نے کہا میرا رزق کشاد یعنی مال و دولت میں زیادتی ہو، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا باوضو یعنی ہمیشہ باوضو کی حالت میں رہا کرو، تمہارے رزق کشادہ ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا محبوب بننا چاہتا ہوں، تو آپ پیارے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے تو بھی اسے پسند کر، اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بن جائے گا۔ پھر اس نے کہا میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے غصے سے بچنا چاہتا ہوں، تو آپ پیارے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی مخلوق پر غصہ کرنا چھوڑ دے، وہ اپنا غصہ سے تجھے بچا لے گا۔
پھر اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آپ پیارے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حرام کھانا چھوڑ دے تیری دعائیں قبول ہونے لگے گی۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی قیامت کے دن مجھے ذلت سے بچا لے۔ تو آپ پیارے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے آپ کو زنا سے بچا، اللہ تجھے ذلتوں سے بچا لے گا۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ تعالی میرے عیبوں کو چھپا دے۔ تو آپ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں اپنے بھائیوں کے عیبوں کو چھپا لے، اللہ قیامت کے دن تمہارے عیبوں کو چھپا دے گا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گناہوں سے کیا چیز نجات دیتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آنسو، تواضع یعنی دوسروں کے سامنے ادب و خوش مزاج کے ساتھ پیش آنا، امراض یعنی بیماریاں۔ میرے عزیز پیارے دوستو یہاں پر کچھ میں کہنا چاہوں گا کہ بیماری بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے، رحمت ہے۔ بیماری سے گناہ صاف ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جس طرح کے بھی بیماری ہو ہمیں اسے صبر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ بیماری سے گناہ درخت کے پتے کی طرح جھڑتے ہیں۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم جیسے عقل مند انسان سمجھنے کے باوجود بھی اس پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھے اخلاق، تواضع اور مصیبت پر صبر کرنا۔ سبحان اللہ۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برائیوں میں سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ پیارے آقا مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بد اخلاقی اور بخل۔ پھر اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے غصے کو دنیا اور آخرت میں کیا چیز ٹھنڈا کرتی ہے؟ تو پیارے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چپکے چپکے صدقہ کرنا اور ہر ایک سے نرمی سے معاملہ کرنا یعنی نرمی سے پیش آنا۔ اس شخص نے میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بات درج کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہنم کی آگ کو قیامت کے دن کیا چیز بجھائے گی؟ ہمارے پیارے آقا کریم رؤوف الرحیم سید الانبیاء حسنین کریمین کے نانا جان فاطمہ زہرا کے بابا جان مکی سردار مدنی تاجدار ہم گناہ گاروں کے خریدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں دکھ اور مصیبتوں میں صبر۔ تو اگر یہ آپ کو جانکاری اچھی لگی ہو تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور سے کر دیں اور شیئر ضرور کر دیں۔